آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گے جہاں گورنر سندھ عمران اسماعیل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ بیٹے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کے ہمارے بچوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی، ہمارے ملک کے وقار کی، ہماری عزت کی لاج رکھی ہے، ان سب کو میرا اور آپ سب کی طرف سے میں ان سب کو بے انتہا سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی میرا سلام۔ آج کی اس تقریب میں نے تو سادہ سی تقریب رکھی تھی کہ سرٹیفکیٹ دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس ایز گورنر میرے پاس اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں کہ جو میں اس طرح سے دے سکوں، کسی کی مدد کر سکوں۔ آئی وش کہ میرے پاس ہوتے، میں کچھ کرنا بھی چاہتا تو اس میں اتنی ممکن نہیں کر پایا۔ لیکن میں یہ بات مجھے سب نے، میرے دوستوں نے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، فردن انہوں نے مجھے منع کیا کہ نام نہ لیں ہمارا، لیکن میں نام اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک فون کسی کو نہیں کیا، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں آپ کچھ کر دیں۔ اس میں سر فہرست جو نام ہے 4-5، اس میں ملک ریاض صاحب جنہوں نے خود والنٹرلی مجھے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سبسٹینشیل اماؤنٹ انہوں نے کیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب، مجھے آج تک نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، ان کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میں آ رہا ہوں اور میں کیش لے کر آ رہا ہوں۔ کیش کی ہینڈلنگ بڑی میرے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن عقیل بھائی اور حاجی غنی صاحب یہ دونوں آپ حضرات کے لیے یہاں پہ کیش انعام کے تحفے لے کر آئے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آفتاب صدیقی صاحب اور محمود مولوی صاحب، ان دونوں نے بھی کمٹمنٹس کی ہیں، تو میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر یہ کام کیا۔ میں اگر اف آئی کین کوئکلی گو تھرو کہ جو یہاں پر ہوئی ہیں چیزیں، جو شہداء ہیں اس میں سب انسپیکٹر شاہد عارف صاحب، ان کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ہماری طرف سے انعام، ان کے خاندان کی سپورٹ کے لیے۔ خدا یار خان صاحب جو شہید ہوئے، ان کو بھی 10 لاکھ روپے کا انعام، ان کے خاندان کی سپورٹ کے لیے۔ محمد حسن صاحب جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی فیملی کے لیے بھی 10 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ اور افتخار صاحب جو شہید ہوئے، شہداء میں شمار ہوئے، ان کے لیے 10 لاکھ روپے، اور ابھی آفتاب صاحب نے ابھی مجھے چیک دیا ہے ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے 2 لاکھ روپے اسپیشل، اس لیے کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بھی ہیں، وہ بھی ہے، ان کا خاندان بھی۔ جو غازی ہیں جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں، اس میں پولیس کانسٹیبل رفیق جو ہمارا آج کا سب سے بڑا ہیرو ہے، انہیں ہم 15 لاکھ روپے نقد انعام ہم آج دے رہے ہیں۔ سلیم جو ہمارے دوسرے ہیرو ہیں، انہیں 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ خلیل الرحمان جو ہمارے تیسرے ہیرو ہیں، انہیں بھی 10 لاکھ روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ جاوید انور جو رینجرز کے سپاہی ہیں، انہیں 5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے ان کی خدمات پہ۔ اور سپاہی ساجد علی جو رینجر سے تعلق رکھتے ہیں، میں چاہوں گا جاوید انور اور ساجد علی صاحب ذرا کھڑے ہو کے لوگوں کو دکھا دیں کہ کون ہیں وہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ کیونکہ ذرا خاموش سپاہی رہے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر ساتھی ہیں، ان سب کو ہم بریوری سرٹیفکیٹ آج یہاں پر دیں گے۔ پولیس میں ایک بہت بڑا فرق آیا ہے، ہم سب بڑے ہوئے ہیں پولیس کا تمسخر اڑاتے ہوئے، ہم نے اپنی فلموں میں، ڈراموں میں صرف پولیس کا کامیڈی یا برا کردار دیکھا ہے، ہم نے ہیرو کے طور سے اپنی پولیس کو نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پولیس کا امیج چینج ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جو پولیس چھوڑ کر جائیں گے یا انہیں دے کر جائیں گے، اس میں ہیروز شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا گولڈن وقت ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم سوچتے تھے کہ کبھی شاید ہماری پولیس بہتر ہو جائے
اور پولیسنگ بہتر ہو جائے. تو یہ ابتدا ہے اس سوچ کی جو ہم سمجھ رہے تھے, اور یہ میں اس کا کریڈٹ میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں میرٹ کے اوپر پولیس میں بھرتیاں کرنے کی پوری کوشش کی ہے. کامیاب کتنے ہوئے ہیں وہ خود آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن یہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ انہوں نے پولیس میں میرٹ لانے کی کوشش ضرور کی ہے. مشکلات ضرور آئی ہوں گی کیونکہ سسٹم کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ہمیں بھی حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا ہے. پولیس کی جو ٹریننگ ہے خاص طور سے, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر نمایاں ہو کر آیا ہے کہ جو پاکستان آرمی نے اور رینجرز نے جو ٹریننگ ان کی ہے پولیس کی, اس کا ایفیکٹ ہمیں اب نظر آنا شروع ہو گیا. تو میری ہمارے آرمی چیف سے یہ میری گزارش ہے, اور ہمارے کور کمانڈر صاحب سے آج وہ تشریف نہیں لا سکے اپنی مصروفیت کی بنا پر, میں نے انہیں بلایا تھا کہ اس ٹریننگ کو یعنی جاری تو رکھیں لیکن اس کو ایکسٹینسو حد تک بڑھائیں, کیونکہ ہماری پولیس کو بڑی ضرورت ہے اس ٹریننگ کی. اس جو ایکشن یہ کیا ہے ہماری پولیس نے اور رینجرز نے, ایسے ایکشن ہیروز کی ہمیں ضرورت ہے اس ٹیررزم کی ویو کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ انڈین ویو ہے ٹیررزم کی جو ہمارے پاس آ رہی ہے. اس میں دیر نو ٹو ورڈز اباؤٹ اٹ. یہ 100% ہندوستان کی شرارت ہے جو پاکستان کے اندر وہ کرتے رہتے ہیں. اور میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کسی کو, شاید کسی ٹی وی پر, کہ ہماری قوم یہ نہ سمجھے کہ را پاکستان میں جو مرضی کرتی پھرتی ہے. یعنی یہ واقعہ ہو گیا تو کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ را کو تو بڑی ایکسس ہے. شاید ہمیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب یہ ایک ایسا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کم سے کم 15-20 ایسے واقعات جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی وجہ سے, ہماری پولیس, ہماری آرمی, ہماری رینجرز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جو ہم تک بھی نہیں پہنچتے. سو پلیز کی بیئر دس ان مائنڈ کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ را بڑی طاقتور ہے اور وہ آئی ایس آئی کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ہماری آئی ایس آئی از فار بیٹر دین اینی را اینڈ موساد. آئی ہیو دس فرم بلیو کہ ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اکوپ اور بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والی فورسز ہیں, جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے. اتنے ناپاک عزائم کے باوجود دشمن کے آج پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور مضبوطی سے کھڑا ہے الحمدللہ. ان دی اینڈ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہ بہادر جوان جنہوں نے اس دلیرانہ کارروائی میں حصہ لیا ہے, میں وزیر اعظم سے بھرپور درخواست کروں گا اور یہاں سے میں ان کا کیس بھی پٹ اپ کر کے بھیج رہا ہوں. تمغہ شجاعت ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں, جنہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا. میں آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور آج یہاں پر تشریف لائے. اس سے صرف حوصلہ افزائی ہم نے ان لوگوں کی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی لالچ کسی کو دے رہے ہیں, لیکن اس سے صرف آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو صرف حوصلہ دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ سے. پاکستان زندہ باد. گورنر سندھ عمران اسماعیل گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والا حملہ جس طرح سے ناکام بنایا گیا ہے, اس میں جن جوانوں نے حصہ لیا ان کی اس کاوش کو, اس کوشش کو سراہنے کے لیے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیوں کو سراہنے کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے گورنر ہاؤس کراچی میں. یہاں جو ہمارے شہداء ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ 10-10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے ان کے اہل خانہ کے لیے, اور ساتھ جو ہمارے غازی ہیں خاص طور پر جو کانسٹیبل رفیق اور سلیم ہیں ان کے لیے 15-15 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. یہاں پر خطاب کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ سسٹم کو تبدیل کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے, لیکن دہشت گردی کی یہ جو ویو پاکستان کے اندر پہلے موجود تھی اور جس طرح سے ابھی ایک بار پھر سے آتی ہوئی لہر دکھائی دے رہی ہے, اس کے لیے ہماری پولیس ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کے اس عمل کو مزید بڑھایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ یہ 100% ہندوستان کی شرارت ہے اور ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور 8 منٹ کے اندر ان تمام دہشت گردوں کو مار گرایا, انہیں تمغہ شجاعت ملنا چاہیے.